پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے, اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جس دن اناؤنس ہوا پیکج, اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے میڈیا کے تمام لوگوں کو بلایا, ایکسپلینیشن دی اس کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ, یہ انہوں نے فریز استعمال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو. پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو یقین دلایا سب کو, بلوچ لیڈرز کو, کہ یہ ٹھیک ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوگی. اگر عمل درآمد ہوتی ہے, اگر اس کو اس طرح لے لیا جائے, تو آپ کچھ حد تک مطمئن ہوں گے؟ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ عمل درآمد کے حوالے سے اس میں جو بنیادی بات کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. جو مسئلہ اصل جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں ترمیم ہو, آپ چاہتے ہیں ترمیم ہو, میں یا تو اس میں ڈراسٹک امینڈمنٹس ہوں جس سے قومی سوال کا مسئلہ حل ہو, میری آپ گزارش, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیا سوشل کنٹریکٹ ہو. اس نئے سوشل کنٹریکٹ کے تحت یہ جو ہمارے جو ماضی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا مکمل تبدیلی ہو. دیکھیں بڑا فرق ہے, آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے. حکمران آج بھی جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا, دیکھیے آج بھی وہ اپنا پرانا جو طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا ہے. مثلا میں آپ کو آج پارلیمنٹ بااختیار ہے نہیں, میرے جیسا ادنا سیاسی کارکن سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ آج بھی ربر اسٹیمپ ہے. میرے جیسا ادنا کارکن سمجھتا ہے اگر سپریم کورٹ آزاد ہوتا تو اس حکومت کے دوران میں لوگ لاپتہ نہیں ہوتے. میں آپ کو آج بھی وہی جو ہے اغوا جو ہے وہ ماورائے قانون ماورائے عدالت, میں آج آپ کو ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں, 2-3 دن پہلے غفار لانگو کو لے گئے, اس سے 2-4 روز پہلے اسی پیکیج کے اعلان کے باوجود نجیب کمرانی کو کوئٹہ کلی کمرانی سے لے گئے. آج تک میں آپ کو بتاؤں ذاکر مجید ہے, وہ ریاض بہادینی ہے, اپنا شفیع بلوچ ہے, ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہے, اور جلیل ریکی ہے. اس طرح کی 20 شمار سیاسی کارکن میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے, نہ وہ آزاد ہے, نہ پارلیمنٹ آزاد ہے. دیکھیں اگر آزاد ہوتا تو کسی کو یہ جرت ہوتی. میری بات سنیں, مجھے بتائیں کہ سوائے بلوچستان کی میں آپ کو بتاؤں ظلم نہیں ہے کہ اس دور میں بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. 226 لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ گھروں کو واپس آ گئے ہیں, وہ کیا نہیں ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم نے لوگوں سے معلومات کی 2-4 کے علاوہ جو سیاسی کارکن, یعنی میں آپ کو سنگت ثنا بلوچ, وہ اس کو یہ پیکج کے دوران پیکج کا اعلان ہوا اس کو غائب کر دیا گیا. کون غائب کرتا ہے آپ یہ بتا؟ طاقتور لوگ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ جو حکمران ہے, اصل حکمران ہے, جو قانون سے بالا تر ہے, جو عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے, جو پارلیمنٹ کو ساورن نہیں دیکھنا چاہتے, جو میڈیا کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے, جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو قانون سے آئین سے ہر چیز سے بالا تر سمجھتے, جو ایک یہاں تو 2 حکومتیں ہیں نا جی, ایک متوازی حکومت چل رہی ہے جو ظاہرہ آپ کو کبھی براہ راست نظر آتا ہے, کبھی بالواسطہ نظر آتا ہے. یہ مشکلات میری ایک ادنا کارکن کے حصے سے اسی وجہ سے, اگر واقعتاً یہاں عوام ساورن ہو جائیں اور محکوم قومیں جو ہے اپنے ساحل وسائل اختیارات قومی حاکمیت کے مالک ہو جائیں, تو سیاسی مسئلے اگر حل ہو جائیں گے تو ایک ایسا ماحول بن سکتا ہے جہاں اعتماد کا بلا بحال ہو. ابھی اعتماد نہیں ہے. یہ جو پرسیپشن ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے, اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, ایک سویلین صدر موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, یہ غلط ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا رول ہے, خدا کے بندے ابھی تک تو وہ 7ویں ترمیم جو ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے موجود نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں موجود ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 تائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 تائی اکثریت نہیں, ہم نے ساروں کو مل کے. میرے خیال میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میرے خیال میں سارا اپوزیشن, اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 58(2) بھی اور یہ جو پارٹی ایکٹ کے بارے میں یونانیمس کتنے چند منٹوں میں مسئلہ حل ہو گیا تھا. اپوزیشن اور گورنمنٹ نے دونوں نے ساتھ دیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ساورن بنانے میں اپوزیشن اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے. گزارش یہ ہے کہ کوئی آپ اس کو پارلیمانی سسٹم کہتے ہیں, نہیں ہے یہ پارلیمانی سسٹم. آج بھی وہ اختیارات جو جنرل مشرف کو تھے وہی اختیارات آج موجودہ جو صدر ہے ان کے پاس ہے. اصل مسئلہ تو کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں حکمرانی طاقت کے ذریعے کرنا ہے, ڈنڈے کے ذریعے کرنا ہے, یہاں قوموں کو غلام بنانا ہے, یہاں کالونائزیشن کا نظام چلانا ہے, یہاں جو ہے عالمی قوتوں کے جو مفادات ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. یہ آپ کی بات ایکسیپٹ کرتا ہوں اس حد تک کہ 5 فوجی آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر, یہ 5واں ہے نا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن جب آپ ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں جو بلوچستان کا رہائشی ہے, بلوچستان کا رہائشی ہے, ہمارا بلوچ بھائی جو اس پیکج کو جو آغاز ہوا ہے, جو بھی حکومت نے شروع کیا جس طرح کا بھی ہے, آپ اسے نہیں ایکسیپٹ کرتے, لیکن کیا
اسے شاید اس کے اندر کچھ اچھا نظر آتا ہو, اس کی بہتری نظر آتی ہو کسی طرح سے. وہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے حکمران جو لیڈرز ہیں آپ جیسے اور جو موجود ہیں بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز, وہ کہتے ہیں جب وہ مسترد کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں اس پیکج کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. وہ تو آپ کی زبان سن رہے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ اچھا نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کچھ اچھا نہیں. تو سر یہ کہیں کوئی بات نظر آئے, میں نے عرض کیا آپ کو یہ چند 100 ملازمین کا مسئلہ ہے. مثال ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, 62 سال سے بلوچستان نظر انداز ہے. ہاں, وہاں احساسی معرومی انتہا کو, یہ تمام جتنے ریاستی ادارے ہیں, آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کا سول انتظامیہ ہے, آپ کے اور ادارے ہیں, آپ کے اٹانومس باڈیز ہیں, سیمی اٹانومس باڈیز ہیں, یہ مجھے آپ بتائیں اس میں بلوچستان کا کوئی آدمی نظر آتا ہے؟ بلوچستان آؤٹپٹ آف پاور میں یا سروسز میں یا انفراسٹرکچر میں بلوچستان کہاں نظر آتا ہے جناب؟ یا یہ آپ کے انڈسٹریز ہیں, یا آپ کا جو یہاں یہ جناب کے بولتے اٹانومس باڈیز ہیں, پی آئی اے ہے, وابڈا ہے, یہ آپ کا اسٹیل مل ہے, بلوچستان کہاں ہے؟ یہ تو دیکھیں جی, میں آپ کو یہ جو 4-5 ہزار ملازمت انہوں نے اعلان کیا وہ بھی میں آپ کو عرض کروں, وہ بھی صوبائی حکومت دے رہی ہے. پھر آپ یہ کون سا, مجھے آپ بتائیں, ہمارا جو گریوینسز ہے وہ تو وفاق سے, کہ بھائی وفاق ہمیں ایک برابر اکائی کی حیثیت سے, ایک قومی وحدت کی حیثیت تسلیم نہیں کرتا. اور میں یہ دوسری بات آپ کو عرض کروں گا, آپ سمجھدار لوگ ہیں, یعنی پاکستان کی اہمیت بلوچستان کی وجہ سے, بلوچستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ بلوچستان دیتی ہے, جو پولیٹیکل امپورٹنس بلوچستان مہیا کرتی ہے. 770 کلومیٹر ساحل بلوچستان. صاحب جب آپ وفاق کی بات کرتے ہیں تو وفاق بھی اسلام آباد ہے نا, پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ, وفاق بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ. جب وہ بات کرتے ہیں پہلے جو کچھ ہوا غلط ہوا وہ اس کو مانتے ہیں, مان رہے ہیں نا, تبھی تو یہ سامنے آیا یہ پیکج. دیکھیں جو بنیادی بات ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ چند مراد میں پھر اس کو دہراتا ہوں, میں آپ اور چھوڑیں, یہ اگر یہ طاقتور ہوتے یہ حکمران کہ یہ کب سے یہ فریاد ہے کہ بابا یہ سینکڑوں کی تعداد میں, کوئی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں, یہ منظر عام پر لاتے نا. اگر ان کا حکم چلتا ہے وہ لے آتے نا, کیوں نہیں لاتے؟ اچھا ان کا حکم چلتا ہے تو پھر یہ ابھی کراچی کے ہسپتال سے غفار لانگ کو کیوں اغوا کر کے لے گئے, یا وہ نجیب کمرانی کو, یا جو دوسرے نوجوان ہیں جیسے بی ایس او آزاد کے ہیں یا بی آر پی کے ہیں اور لوگ ہیں, کیوں بھی مجھے اچھا یہ کیوں آپریشن ابھی تک کیوں جاری ہے؟ آپ جائیں ڈیرہ بوٹی کے لوگ یہی فریاد کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ساتھ تو وہی ظلم ہو رہا ہے, ان کی مال مویشی ہر چیز ان کا تباہ برباد ہو گیا ہے. اور اس وقت بھی میں آپ کو جانبداری سے کہتا ہوں کہ یہ یعنی لاپتہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی جگہ, بالخصوص ڈیرہ بوٹی کولو سے اور پورے بلوچستان. اب مکران میں میں آپ کو بتاؤں, آپ کی معلومات کے لیے, یہ پیکیج اعلان کے بعد مکران میں ٹمپ مند میں وہاں آپریشن ہوا, فوجی آپریشن ہوا, اواران میں فوجی آپریشن. بلوچ صاحب میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا تضاد ہے, اس کو بھی پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسئلے کو حل کر رہے ہیں. اس کے حصے ہیں, اس میں کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ میٹرز بھی ہیں, پولیٹیکل میٹرز بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں اور اکنامیکل بھی ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں, ان کو پوائنٹ وائز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.